الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس دنیا میں 3 طرح کی مخلوقات پیدا کی ہیں: جمادات، نباتات اور حیوانات۔ جمادات سے مراد ایسی چیزیں ہیں جن میں نمو اور حرکت کی صلاحیت نہیں ہوتی، جیسے پتھر، زمین، لوہا۔ نباتات سے مراد پودے ہیں جن میں بڑھوتری اور افزائش تو ہوتی ہے، لیکن وہ نقل و حرکت کی صلاحیت سے محروم اور بظاہر احساس و شعور سے عاری ہیں۔ حیوانات سے مراد جاندار مخلوق ہیں جن میں شعور و احساس ہے، کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ادراک کی صلاحیت اور نقل و حرکت کی قوت ہے۔ جمادات اور نباتات دراصل اس تیسری مخلوق کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ پتھر جہاں نصب کر دیے جائیں نصب رہتے ہیں۔ لوہے کو آپ جس سانچے میں چاہیں ڈال لیں، لکڑی کو آپ جس مقصد کے لیے چاہیں استعمال کریں، درخت آپ جہاں چاہیں لگا دیں، انہیں کوئی انکار نہیں اور نہ ان کی طرف سے کوئی احتجاج سامنے آئے گا۔ گویا یہ جاندار مخلوقات کے لیے قدرت ہی کی طرف سے خادم اور اپنی اعلیٰ تر مخلوق کے غلام ہیں۔ اس غلامی پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن جو جاندار مخلوق ہیں ان کا معاملہ ان سے مختلف ہے۔ شیر اور ہاتھی سے لے کر چیونٹی اور مکھی تک، اگر آپ کسی کو بھی اپنی قید میں لانا چاہیں تو وہ ضرور احتجاج کریں گے، انکار کا رویہ اختیار کریں گے، اپنی طاقت و صلاحیت کے مطابق وار کرنے یا راہ فرار اختیار کرنے سے نہیں چوکیں گے اور کسی طور پر آپ کی گرفت میں آنا پسند نہیں کریں گے۔ گویا فطری طور پر ان کو غلامی سے انکار ہے اور یہ آزادی کی طلبگار ہیں۔ جاندار مخلوقات میں سب سے عظیم ترین مخلوق انسان ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عقل و شعور اور فہم و ادراک کی ایسی صلاحیت ودید کی ہے کہ کسی اور جاندار مخلوق کو شاید اس کا سوا حصہ بھی حاصل نہ ہو۔ اس لیے انسان میں آزاد رہنے کا جذبہ زیادہ ہے۔ انسان کے نومولود شیرخوار بچہ کو بھی اس کے مزاج اور طبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے تو اس کی طرف سے ضرور ہی احتجاج اور رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے، چیختا ہے اور بے تحاشا آنسو بہا کر اپنی ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسی صدائے آزادی کی بازگشت ہے جو انسانی فطرت میں رکھی گئی ہے، جس کی وجہ سے انسان پتھر اور لکڑی کی طرح ہر عمل پر خاموش اور رد عمل سے عاری نہیں رہ سکتا، اور مزاج و مذاق کے خلاف پیش آنے والی بات پر ناگواری کا اظہار کے لیے اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، اور یہ اس کے بے چین دل کے لیے کسی قدر سکون طمانینت کا باعث بنتا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، وہ سلیم الفطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے آیا ہے، نہ کہ اس کو دبانے، اس کا گلہ گھونٹنے۔ اسلام کا پورا نظام حیات اسی بنیادی تصور پر مبنی ہے۔ اس میں کہیں قانونی فطرت سے تصادم اور ٹکراؤ نہیں۔ اس نے انسان کے آزاد رہنے کے اس فطری حق کو تسلیم کیا ہے۔ اس کی بہترین رہنمائی اور ترجمانی ان کلمات سے ہوتی ہے جو عالم اسلام کے سفیر صحابہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے رستم ایران کے دربار میں کہے تھے، اور ان پر اپنا مقصد و منشا واضح کیا تھا کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسان کی بندگی اور غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کریں۔ انسان کے اس فطری حق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عمر نے اپنے ایک گورنر کو فرمایا کہ ان کو ان کی ماں نے تو آزاد جانا تھا، تم نے ان کو کب سے غلام بنا لی ہے۔ یہ آزادی کی اسی فطری حق کا اعلان و اظہار ہے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے آزادی ایک انسانی اور اسلامی حق ہے۔ آزادی کے تصور کو طاقت پہنچانے کی غرض سے اسلام نے سب سے پہلے انسانی مساوات کا تصور دیا کہ تمام انسان ایک ہی آدم کی اولاد ہیں، محض رنگ و نسل، خاندان، نسب اور علاقہ وطن کی بنیاد پر ان میں ایک دوسرے سے بڑا نہیں۔ بہتری اور کیتری انسان کے عمل اور کردار سے متعلق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے جس کے بعد ایک انسان کے پیدائشی طور پر حکمراں اور دوسروں کا محکوم ہونا غلط قرار پاتا ہے۔ اسلام سے پہلے قریب پوری دنیا میں بادشاہتیں قائم تھیں۔ روم، ایران، حبش، یمن، ہندوستان، غرب، اس وقت کی معلوم دنیا میں ہر جگہ شاہانہ طرز حکومت مروج تھا اور مخصوص خاندانوں کو حکومت کا اہل سمجھا جاتا تھا۔
اس کا سب سے تکلیف دہ پہلو یہ تھا کہ اس عمرانہ طرز حکومت کی مذہبی رنگ دے دیا گیا۔ ایران میں لوگ شاہی خاندان کو خدا کا حکومت تصور کرتے تھے۔ مغرب میں رفتہ رفتہ کلیسا نے انسان کو اپنا مکمل غلام بنا لیا تھا۔ وہ نہ صرف اپنے آپ کو لوگوں کی آخرت کا ٹھیکیدار تصور کرتے تھے بلکہ دنیا میں بھی اپنے فیصلہ کو خدائی فیصلہ باور کراتے تھے۔ یہی عقیدہ لوگوں کے ذہن میں راسخ کر دیا گیا تھا۔ ایک طرف وہ مغفرت نامے تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کے لیے جنت کی رجسٹری کرتے تھے، اور دوسری طرف مملکت کے نظام کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں رکھ کر نہایت جبرانہ طرز عمل اختیار کرتے، اور جو ان کی رائے سے سرموئی انحراف کرتا ان کو لرزا دینے والے عقوبت خانوں میں تختہ مشق بنایا جاتا اور زندہ جلا دینے کی سزا دی جاتی تھی۔ بالآخر 1789 کی انقلاب فرانس پر یہ ظالمانہ کلیسائی نظام یورپ سے ختم ہوا۔ گویا ایک آمریت تھی جو مذہب اور خدا کے نام پر روا رکھی گئی تھی۔ اس لیے یورپ میں جو انقلابی تاریخیں اٹھیں ان کا خمیر مذہب کی مخالفت اور عناد سے تیار ہوا۔ اسلام نے اس طرح کی خاندانی بادشاہت کو سند جواز عطا نہیں کیا اور ایک ایسے آزاد طرز حکومت کا تصور پیش کیا جس میں رنگ و نسل کی بجائے صلاحیت کردار کی بنیاد پر فرمانروا کا انتخاب عمل میں آئے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ حکمران کوئی مافوق العادت حیثیت کا حامل نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی عام لوگوں ہی کا ایک شخص ہوتا ہے۔ اس کے فیصلے غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس کی ذات تنقید سے بالاتر نہیں ہوتی، اور عوام کو ان کے احتساب کا پورا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات کہ حق حکمرانی اتفاق سے متعلق نہیں کہ کوئی شخص کسی خاندان میں پیدا ہو جائے تو وہ حکمرانی کا حقدار ہے، بلکہ یہ حق انسان کردار اور اقتصاب سے متعلق ہے۔ یہ ایک انقلابی فکر ہے جس سے آزادی کا تصور ابھرتا ہے اور غلامی کی نفی ہوتی ہے۔ پھر اسلام نے تفصیل کے ساتھ مختلف شعبۂ زندگی سے متعلق انسان کی بنیادی حقوق کو متعین کیا۔ قرآن نے کہا کہ ہر شخص کو جینے کا حق ہے، اور کسی بھی نفس انسانی کو زندہ قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو قاتل سے بدلہ لینے کا پورا حق حاصل ہے۔ گویا انسان اپنی زندگی کے لیے کسی کے رحم کرم کا محتاج نہیں۔ ہر شخص کو اپنے مال پر ملکیت کا حق حاصل ہے۔ دوسروں کو حق نہیں کہ وہ ناروا طریقہ پر اس کی رضامندی کے بغیر اس کے مال پر قابض ہو جائے۔ پھر کسب معاش کے لیے ہر شخص آزاد ہے کہ وہ جس پیشہ کو چاہے اختیار کرے۔ اس کو اس بات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ اگر اس کے خاندان میں پہلے سے کوئی ایسا پیشہ آ رہا ہو جسے لوگ کم تر سمجھتے ہوں تو وہ وہی پیشہ اختیار کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کسی کام کا اہل نہیں، جیسے اس نے میڈیکل تعلیم حاصل نہ کی ہو، اور لوگوں کا علاج کرنے لگے تو عام لوگوں کے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے اس سے روکا جا سکتا ہے۔ خود حدیث نبوی میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ عزت آبرو کا تحفظ ایک بنیادی حق ہے، اور کسی قوم کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ دوسری قوم کے ساتھ ذلت امیز سلوک کرے۔ لا یسخر قوم من قوم، عدل و انصاف ہر شخص کا حق ہے۔ اسلام نے اس کا شفاف اور مساوات پر مبنی نظام دیا ہے، اور انصاف کے معیارات بھی یکساں رکھے ہیں۔ اس میں حکمران، محکوم اور سماج کے باوجاہت اور معمولی لوگوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھا گیا۔ یہاں تک کہ اگر مسلمانوں کی کسی قوم سے عداوت ہو تب بھی حکم دیا گیا ہے کہ پیمانہ انصاف میں کوئی فرق نہ ہونے پائے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہر شخص کو رائے اور ضمیر کی آزادی عطا کی گئی ہے، اور وہ جس چیز کو غلط سمجھے اس کے اظہار کی اجازت دی گئی ہے، جسے قرآن کی زبان میں نہی عن المنکر کہا جاتا ہے۔ ملک کے ہر شہری کو احتجاج اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق دیا گیا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اسلام ملک کے تمام شہریوں کو مذہبی آزادی عطا کرتا ہے کہ وہ اپنی ضمیر اعتقاد کے مطابق خود زندگی گزارے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، سزا کے نظام میں بھی مساوات، برابری اور ہر بالغ مکلف کے لیے یکساں سزا رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش کی ایک معزز خاتون کا ہاتھ چوری کے جرم میں کٹوایا، اور اس سلسلے میں اپنے قریب ترین لوگوں کی سفارش کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اس کی مرتکب ہوتی تو اس سے بھی یہی سزا دی گئی ہوتی۔ اسلام نے ایک ایسے نظام مملکت کا تصور دیا جو شورائیت پر مبنی ہو۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، غالب اسلام ایک ایسے سیاسی نظام کا نقیب ترجمان ہے جو غلامی کے بجائے آزادی پر مبنی ہو، جو انسانی تفریق کے بجائے مساوات پر قائم ہو، جس میں رنگ و نسل کے بجائے اخلاق، کردار
کو تولا جاتا ہو، جس میں انصاف کا ایک ہی پیمانہ ہو، جس میں اصحاب اقتدار کے احتساب کی اس قدر گنجائش ہو جتنی ایک ادنا رائے کی، اور جو انسانی کرامت شرافت کی بنیادی تصور پر استوار ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آزادی کے لیے بھی کچھ حدود قیود ضروری ہیں۔ سڑک پر ہر شخص کو چلنے کا حق ہے، لیکن اگر لوگ یہ سمجھیں کہ یہ آزادی ان کو ٹریفک کی قواعد سے بھی آزاد کرتی ہے تو یقیناً یہ آزادی پروانہ ہلاکت بن جائے گی۔ اس لیے آزادی کے بھی دائرے ہیں، اور یہ دائرہ اخلاقی اقدار کا ہے۔ آزادی ایسی نہ ہو کہ جس سے اخلاق کے بندھن ٹوٹ جائیں، جو شرم و حیا کے الفاظ کو انسانی ڈکشنری سے مٹا کر رکھ دے، جو انسان کو ظلم و استبداد کے لیے آزاد کر دے، جو فطرت انسانی کی تسلیم شدہ حقیقتوں پر خط نسق پھیر دے۔ یہ آزادی رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، اور سامان عافیت نہیں بلکہ ابتلا و مصیبت ہے۔ افسوس کہ مغرب میں کلیسائی نظام کے خلاف جو بغاوت ہوئی، اس نے مذہب بیزاری کی ایسی برقی رو دوڑا دی کہ جس نے فکر نظر کے تار پور بکھیر کر رکھ دیے، اور لوگوں نے سمجھا کہ آزادی یہ ہے کہ انسان مادر و پدر سے آزاد ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمہ اخلاقی قدروں کو بھی غلامی کی علامت سمجھ لیا گیا، مخلوق اخلاق اسباب کو بھی آزادی کا پروانہ دے دیا گیا، اور انسان کے لیے یہ بات مشکل ہوگی کہ وہ اپنے پیکر آزادی پر اخلاق و شرافت کی قید و بند کا کوئی تار لباس باقی رہنے دے۔ اسلام ایسی بے قید آزادی کا قائل نہیں، اس لیے اس نے انتظام و تدبیر انسان کے ہاتھ میں رکھا اور قانون کی لگام خدا کے ہاتھ میں دی۔ ان الحکم الا للہ، کیونکہ انسان کے خالق سے بڑھ کر انسان کی آزادی کی حدود اور اس کی بھلائی کے لیے مطلوب پابندیوں اور قیود کو کوئی اور ذات نہیں سمجھ سکتی۔ یہ آزادی کا ایک متوازن معتدل تصور ہے جس میں نہ صرف آخرت کی فلاح ہے بلکہ دنیا کی بھلائی ہے۔ خدا کی غلامی ہی اصل میں انسان کی آزادی ہے۔ جو شخص خدا کا غلام بننے کو تیار نہ ہو تو اسے ضرور مخلوق کا غلام بننا پڑے گا۔ اگر وہ دوسروں کا غلام نہ بنے تو کم سے کم خود اپنے نفس کی غلامی اسے قبول کرنی ہوگی۔ اسی کو مرد ایک آگاہ شاعر اسلام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری دین پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔